باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 11 باب 5 سے 13 آیات تک پڑھی اور سنی گئی۔ آج کی انجیل مقدس کی مرکزی آیت ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ میرے عزیزو، کل کی تلاوت میں خداوند یسوع المسیح نے بے نام شاگرد کی درخواست کا جواب دے کر انہیں دعا کرنا سکھائی، اور آج کی تلاوت میں وہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ اور اس کے اصول و ضوابط بتاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم میں سے اکثر دعا مانگتے ہیں مگر بے شمار دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم مانگتے ہو اور نہیں پاتے کیونکہ تم برے طور سے مانگتے ہو۔ اور میرے عزیزو، جواب نہ ملنے پر ہماری اتنی حوصلہ شکنی ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں، یوں دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بے شمار لوگ جھوٹے فریبی نام نہاد جادوگروں، مکار، پیروں، فقیروں اور بابوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کر اپنا ایمان اور دولت لٹا بیٹھتے ہیں۔ آج کی تلاوت میں خداوند یسوع نے جو تمثیل بتائی کہ ایک دوست کے ہاں اس کا دوست آیا تو میزبان دوست اپنے دوست کے ہاں روٹی مانگنے چلا گیا۔ اس بات سے خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کے وقت خدا سے رجوع کریں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ خدا ایک پیار کرنے والا شفیق باپ ہے۔ وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا اور ہر مشکل میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمیں اس سے رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع کا وعدہ ہے کہ آگے کو میں تمہیں غلام نہ کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ تم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہو۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہودی دستور کے مطابق اصل بیٹے کا حصہ 1 گنا، جبکہ لے پالک بیٹے کا 2 حصہ ہوتا ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح ہمیں 2 حصہ دینا چاہتے ہیں اور مسلسل دعا کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ مجھے ایک کہانی یاد آ گئی کہ کسی شخص کے گھر کی راہ میں ایک بھاری پتھر پہاڑ سے لڑک کر آ گیا اور گھر میں داخل ہونا مشکل ہو گیا۔ اس نے خدا سے دعا کی کہ وہ اس پتھر کو اس کی راہ سے ہٹا دے۔ تو خدا نے جواب میں کہا کہ بیٹا پش کرو۔ انگریزی زبان میں پش کا مطلب دھکیلنا یا دھکا دینا ہے۔ اس نے پہلے دن پتھر کو پش کیا مگر پتھر اتنا بھاری تھا کہ 1 سینٹی میٹر بھی نہ ہلا۔ یہ عمل اس نے دوسرے دن، پھر تیسرے دن، حتیٰ کہ ہفتہ بھر کرتا رہا، لیکن پتھر جسامت کی بنا پر رتی بھر بھی نہ سرکا۔ آخرکار وہ تھک کر مایوس ہو گیا اور پھر اس نے خدا سے شکایت کی کہ خدایا، میں نے ہفتہ بھر جان توڑ محنت کر کے پتھر کو پش کیا،
मगर पत्थर जरा भर भी नहीं हटा। मैं फेल हो गया। तो खुदा ने कहा, बेटा तू फेल नहीं हुआ, मैंने तुझे पुश करने को कहा था, पत्थर हटाने को तो नहीं कहा था, और तूने ये काम दयानतदारी से किया। मेरे अजीजों, अंग्रेजी में पुश लफ्ज के 4 हरफ से बनता है, यानी PUSH, जिसका मतलब है P for pray, U for until, S for something and H for happens, यानी pray until something happens, यानी जब तक दुआ का जवाब ना मिल जाए दुआ करते रहो। उस केनानी औरत की तरह जिसकी बेटी बदरू गिरफ्तार थी, शागिर्दों ने उसे रोका, वो ना रुकी। खुदा यीशु मसीह को पुकारती हुई उसके कदमों में आ गई, उसने अनसुनी कर दी। वो दौड़कर उसके कदमों से लिपट गई तो खुदा यीशु ने उसे झिड़का, मगर वो बेटी की शिफा मांगती रही। बिलाखिर खुदावन यीशु ने उसकी दुआ सुन ली और बेटी शिफा पा गई, और खुदावन यीशु ने उस औरत को एक बड़े ईमान वाली औरत का खिताब दिया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा पर ईमान रखें, उससे रिश्ता कायम करें, और इसी रिश्ते की मुनासबत से दिलेरी और यकीन से दुआ मांगे, और उसका जवाब मिलने तक मांगते ही रहें, क्योंकि बाज़ दुआओं का जवाब देर से इसलिए मिलता है कि हमारा ही दामन छोटा होता है, और खुदा हमारे दामन को कुशादा करता है और हमारी तरबियत करके हमें उस शय के काबिल बनाता है, क्योंकि उसका हाथ छोटा नहीं कि दे ना सके, कान भारी नहीं कि सुन ना सके। जब लगता हो कि खुदा सुन नहीं रहा और एक खामोशी है, बस यही वो घड़ी है जब वो तमाम तर तवज्जो से हमारी दुआ सुन रहा होता है। इसलिए मेरे अजीजों, दुआ करो खुदा से रिश्ता जोड़कर। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।